سورہ جمعہ آیت نمبر 9 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے تو تم اللہ کی یاد یعنی نماز و خطبہ کی طرف فوراً چل پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر بات ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جمعہ کے دن کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اور اس دن کا جو ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب جمعہ کے لیے اذان کہی جائے تو تم اپنے سارے کام چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز اور بیان کی طرف، خطبے کی طرف چل پڑو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر، کہ انسان کا 5 وقت کی نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا یہ اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو ہے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جب تک وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے، یعنی اس سے صغیرہ گناہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو لبابہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام، کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، وعظمها عند اللہ، اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہے، وهو اعظم عند اللہ من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، اور یہ جو دونوں عیدیں ہیں، بڑی عید اور چھوٹی عید، ان دونوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے جمعے کا دن۔ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی فیہ خمس خلال، کہ اس کی 5 وجوہات ہیں۔ خلق اللہ فی آدم، اس کی سب سے پہلی وجہ یہ بیان فرمائی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن تخلیق کیا۔ واحبط اللہ فیہ آدم الی الارض، اور آدم علیہ السلام کو جب جنت سے جو ہے زمین پر اتارا گیا تو وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ وفیہ توفی اللہ آدم، اور اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ وفیہ ساعۃ لا یسأل اللہ فیہا العبد شیئا الا اعطاہ ما لم یسأل حراما، کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہے، کہ اگر کسی اس گھڑی کے اندر کوئی انسان دعا مانگ لے تو اس کی دعا کو قبول اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور اسے وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں جب تک وہ کسی حرام چیز کے بارے میں سوال نہ کرے۔ اور 5ویں بات یہ بیان فرمائی وفیہ تقوم الساعہ، قیامت کا دن جو ہے جمعے کے دن ہی آئے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر الا وهن یشفقن من یوم الجمعہ، کہ جتنے بھی ملائکہ مقربین ہیں، زمین و آسمان ہیں، ہوائیں اور پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، یہ سارے کے سارے جمعے کے دن ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت اور صحیح حدیث ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ سب سے بہترین دن جو ہے جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اور حضرت اوس ابن اوس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارا سب سے مبارک دن جو ہے، افضل دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ فاکثروا علی من الصلاۃ، تو مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، کیونکہ فرشتے جو ہیں تمہارا صلاۃ و سلام، دعا جو تم اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہو یہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ من صلی علیہ یوم الجمعہ و لیلۃ الجمعہ فصلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو شخص مجھ پر جمعرات کے دن اور جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ایک دفعہ اگر مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جمعے کے کچھ مسنون اعمال ہیں۔ سب سے یہ ہے، پہلے یہ ہے کہ جمعے کے دن جو ہے غسل کیا جائے نماز سے پہلے، اور مسواک کی جائے، دانت صاف کیے جائیں اچھے طریقے سے، خوشبو لگائی جائے، اور عمدہ لباس پہنا جائے کیونکہ جمعہ جو ہے شاعر اسلام میں سے ہے۔ اور نماز کے لیے جلدی جایا جائے، پیدل جانا سنت ہے، پیدل جانا سنت ہے، اور جلدی جانا، اور امام کے قریب بیٹھنا جو ہے یہ سنت عمل ہے۔ خطبے کو خاموشی سے سننا، اور دونوں خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھائے بغیر اور بلند آواز کے بغیر جو ہے دعا مانگنا، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ 2 خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے 2-3 سیکنڈ کا 5 سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ مقبولیت، دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ اس میں ہاتھ اٹھائے بغیر اور اونچی آواز میں دعا کرنے کے بجائے خاموشی سے دعا کی جائے۔ اور اسی طریقے سے عصر اور مغرب کے درمیان قرآن پاک کی تلاوت اور دعا اور ذکر کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ عصر اور مغرب کے درمیان بھی علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کہف کی تلاوت کرنا یہ جمعے کے دن کا خاص عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ
کہ جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی فہو معصوم الی 8 ایام من کل فتنہ، تو وہ اگلے 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ وَإِنْ خَرَجَ الدَّجَّالُ عُصِمَ مِنْهُ، اگرچہ دجال تک نکل آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔